वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं इस वक्त मंकी पॉक्स के हवाले से। कल भी हमने आपको बताया था कि मंकी पॉक्स के हवाले से जो दुनिया भर के अंदर ख़बरें, पाकिस्तान के अंदर भी ख़बरें गर्दिश में जो है वो घूमती नज़र आ रही हैं। कुछ केसेस के बारे में बात की जा रही है, तस्दीक करना ना करना वो एक अलग बात है, लेकिन सिम्टम्स जो हैं वो उसमें सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं। फिर हमने आगाही के हवाले से भी एक सेगमेंट के आज रखा है कि मंकी पॉक्स बेसिकली है क्या, और दूसरी जानिब एक मामला जो है वो पेश आया कि बैरून मुल्क से मंकी पॉक्स के मुश्तबा 3 मुसाफिरों की कराची आमद की खबर सामने आई। पता ये चला कि स्क्रीनिंग के दौरान मंकी पॉक्स की जो अलामात हैं वो पाई गई हैं। जो बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज है उनके डायरेक्टर इस महकमे के, उन्होंने इस चीज़ के हवाले से कहा, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा शाह ने, कि भाई कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर जो एयरपोर्ट्स हैं उस पर स्क्रीनिंग का अमल जारी है, और स्क्रीनिंग से ही ये मामला सामने आया जिनको आइसोलेशन सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो महकमे सेहत सिंध है उसने कराची एयरपोर्ट पर ये पेश आने वाला वाक़या, मुसाफिरों की जो मंकी पॉक्स की मुश्तबा केसेस की इतलात थी उसकी तरदीद कर दी, यानी कि कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जो इदारा है वो इस चीज़ का मजाज नहीं है कि वो इस तरह की खबरों की जो को गर्दिश के लिए जो है वो आगे भेजे। इन तमाम चीज़ों पर भी पहले बात कर लेते हैं, एक्सपर्टीज़ की जो है वो राय ले लेते हैं। वायरोलॉजिस्ट हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमेशा जो है वो जो वायरस के हवाले से हम आपसे जब गुफ्तगू करते हैं, कोविड की बात कर ली जाए, फिर दीगर जो इस वक्त बीमारियां और वबा फैल चुकी है उसके ऊपर आवाम को हमेशा अच्छी सजेशंस मिल जाती हैं आपसे। मैं ज़रा मंकी पॉक्स के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, कॉमनली नोन एज एम पॉक्स। ये पहले तो मैं जानना चाहूँगा, जो आज की खबर आई है कि बैरून मुल्क से ट्रैवल करने वाले लोग जो कराची आ रहे हैं, तो आज तो ये खबर आ गई कि 3 लोगों के अंदर तस्दीक हो चुकी है, फिर उसकी तरदीद भी हो गई है। ये एक अलग मामला है, लेकिन बेसिकली ज़रा सिम्टम्स पे बात कर लेते हैं और जो है वो इसकी शिद्दत पे भी बात करना चाहूँगा कि ये किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया बिलाल, इस अहम मौजू पे बात करने के लिए इनवाइट करने का। एम पॉक्स या मंकी पॉक्स, जिस तरह नाम से जाहिर है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो इनिशियली बंदरों में पाई गई थी। 1958 में फर्स्ट टाइम ये वायरस दरियाफ्त हुआ था और इंसानों में पहली बार इसकी जो रिपोर्ट है 1970 में रिपोर्ट की गई थी। तो ये इंसान से इंसान में मुंतकिल हो सकता है, और जो रिसेंट एपिसोड है ये गुज़िश्ता साल 2022 मई में यूके में रिसेंट जो एपिसोड है इसके केसेस रिपोर्ट हुए थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये तकरीबन दुनिया भर के 150 ममालिक में इसके तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं पिछले 1 साल में। ठीक है। और तकरीबन 150 अमवात भी हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान में पिछले दिनों में इस्लामाबाद में 2 केसेस रिपोर्ट हो गए थे। जो लोग सऊदी अरब से डिपोर्ट हुए थे उनमें 2 अशखास में इसकी कंफर्मेशन NIH ने कर ली थी। तो फर्स्ट टाइम ये 2 केसेस अब तक पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं। अलामात जिस तरह आपने बताई कि इसके कुछ अलामात ऐसी हैं जो दूसरे बीमारियों से बिल्कुल मुशाबह हैं, जिस तरह जिस्म में दर्द होना, बुखार होना, थकावट होना और कमर में दर्द होना। लेकिन इसके जो स्पेसिफिक अलामात हैं उसमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे छोटे छोटे दाने या लीजन निकल आते हैं। ठीक है। और उन लीजन में शुरू में वो छोटे होते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा मवाद बढ़ जाता है या पानी बढ़ जाता है, और 2 से 4 हफ्तों में ये खुद ब खुद सही हो जाता है। वो दाने पड़ जाते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं और वो स्किन जड़ जाती है, नई स्किन डेवलप हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी या जानलेवा बीमारी आम हालात में नहीं होती, खुद ब खुद सही हो जाती है, लेकिन ये दूसरे लोगों को लग सकती है क्लोज कॉन्टैक्ट से, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से, हाथ छूने से, चूमने से, एक साथ रहने से, बेड वगैरह शेयर करने से और इस्तेमाल की चीज़ें शेयर करने से ये एक बंदे से दूसरे बंदे में डायरेक्ट मुंतकिल होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो वो अलामात है ना जो आप बता रहे हैं कि अगर एक शख्स पर जाहिर हो जाता है कि वो मंकी पॉक्स वायरस का शिकार हो चुका है, लेकिन अगर कोई शख्स इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर है तो फिर उसमें क्या है कि ब्लड एक्सचेंज या फिर जो फ्लूइड्स एक्सचेंज है उसमें ये बीमारी लगती है, या उस वक्त भी ये हाथ छूने से और जो है वो इस तरह जो आप अलामत बता रहे हैं ये अप्लाई हो सकती है उस कंडीशन में? मोहतात, क्योंकि आजकल काफ़ी जगहों पर ये एंडेमिक है, तो ये मिलते जुलते अलामात जब भी हों तो लेबॉर्ट्री टेस्ट के ज़रिए इसको कंफर्म कराना चाहिए, लेकिन जब तक कंफर्म ना हो तब तक भी मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि
جو جسمانی رطوبت ہیں یا اسپیشلی جو نیزل سیکریشن ہے، یا جب قریب سے بندہ بات کرو کہ اس کے منہ سے لعاب دہن نکلتا ہے، وہ برابر بندے کے چہرے پہ پڑ سکتا ہے، جو نظر نہیں آتا اپیرنٹلی، لیکن اس طرح جب بھی قریب سے بندہ بات کرتے ہیں تو منہ سے اس طرح کے بخارات یا رطوبت نکلتی ہیں، یا چھینکنے کھانسنے سے بھی نکلتی ہیں، تو اس کے ذریعے بھی یہ منتقل ہو سکتا ہے. یا اگر کسی سرفیس کو کسی نے چھوا ہے، وہاں پہ کھانسا چھینکا ہے اور وہاں بیٹھا ہے، تو وہاں سے ڈائریکٹ وہ لگ سکتا ہے. اسپیشلی پبلک ایریاز میں جو ٹوائلٹس اکثر لوگ یوز کرتے ہیں، اس پہ بیٹھنے سے، اس کو مسلسل یوز کرنے سے اگر صفائی کا خاص خیال نہیں رکھا جائے گا تو یہ جی منتقل ہو سکتا ہے. تو اس لیے جس طرح ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، جب بھی اگر پبلک ایریا میں واش روم وغیرہ یوز کر لیا جائے تو اس کے فوراً بعد اپنے ہاتھ دھو لینے چاہیے، صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، تاکہ اس طرح کے بیماریوں بشمول منکی پاکس کے باقی بیماریوں سے بھی بچا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ویکسین کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ویکسین کے لیے بھی رابطہ کر لیا گیا ہے WHO سے، اور پھر یہ بھی کہا گیا جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو پہلے یہ ویکسین لگے گی. پھر اس کا کیا پروسیجر ہے، کن کن لوگوں کو شامل کیا گیا اس کے اندر، اور کس طرح سے پھر یہ ان معاملات کو پورا کریں گے؟ اس میں دو چیزیں اہم ہیں. مطلب ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ تیزی سے نہیں پھیلنے والی بیماری ہے، لیکن جو ولنریبل پاپولیشن یا جو لوگ رسک پہ ہیں، جس طرح ہیلتھ کیئر ورکر ہیں کہ ان کا مسلسل بیماروں سے پیشنٹ سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو کسی پیشنٹ کا نہیں پتا ہوتا اس کو کون سی بیماری ہے، تو وہی ٹھیک ہے. فرسٹ لائنر ہوتے ہیں، اس کا ایکسپوجر ہو سکتا ہے. تو اس لیے انٹرنیشنلی یہ ریکمنڈیشن ہے کہ اس طرح کے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ان کو ویکسین لگنی چاہیے، اسپیشلی جب کیسز اس طرح نمودار ہو جائیں. تو اس لیے گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے. جس طرح کووڈ میں بہت اچھے انتظامات کیے گئے تھے، ویکسین کا انتظام کیا گیا تھا فری آف کاسٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے. تو ابھی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے WHO سے رابطہ کر رہی ہے کہ ویکسین اس کے لیے اویلیبل کی جائے. اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کی ویکسین جو اسمال پاکس کی ویکسین ہے وہ بھی اس کے اگینسٹ افیکٹو ہے. اور اس کے ڈاکٹر صاحب جیسے کووڈ کی اگر بات کرتے ہیں تو کووڈ کے لیے ٹیسٹنگ کٹس موجود تھیں، ٹیسٹ فوراً ہو جاتا تھا. منکی پاکس کے لیے ٹیسٹنگ پروسیجر کیا ہے؟ منکی پاکس کے لیے بھی ٹیسٹ کے انتظامات کر لیے گئے ہیں، اور آلریڈی گورنمنٹ نے جو انفارمیشن شیئر کی ہے کہ جتنے بھی بڑی لیبز ہیں وہاں پہ یہ ٹیسٹ اویلیبل ہیں. اور گورنمنٹ کی جو متعین کردہ لیبارٹریز ہیں پبلک ہیلتھ لیبس کے نام سے، جو NIH کی ریکمنڈیشن پہ ان کو یہ کٹس پرووائڈ کر دی گئی ہیں. تمام پروونشل جو ہیڈ کوارٹرز ہیں اس وقت یہ ٹیسٹ اویلیبل ہیں NIH کی طرف سے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد کی طرف سے. تو آلریڈی کافی اسٹرکٹ ایکشن لے لیا گیا ہے. اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ آتے ہی یہ 2 کیسز فوراً پکڑ لیے گئے ہیں یا ان کو جو ہے ڈائگنوز کر لیا گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گورنمنٹ بالکل الرٹ تھی، اور یہ ایک اچھی اقدامات کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کیسز کو فوری طور پر ڈائگنوز کر کے ان کو آئسولیٹ کر لیا گیا ہے، اور یہ مزید کیسز کو پھیلنے سے روکا گیا ہے. تو یہ اقدامات کی وجہ سے ہی یہ کیسز ڈائگنوز ہوئے ہیں، اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مزید اس کو بہتر بنانے کی ظاہر بات گنجائش ہے کہ باقی بارڈرز پہ بھی اسی طرح کے حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے، اور آلریڈی کیے جا چکے ہیں، تاکہ جو بھی اسپیشلی باہر سے لوگ آ رہے ہیں اس میں اگر اس طرح کی علامات والے لوگ ہیں تو ان کو پراپر اسکرین کر کے ان کو جانے دیا جائے. اگر اس میں اس طرح کے علامات ہیں تو اس کی ٹیسٹنگ کر لی جائے، اور اس کے بعد جو ہے انشور ہو کہ خدا نخواستہ ملک میں اس طرح کی بیماری پھیلنے کی گنجائش نہ چھوڑی جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر سعید خان، وائرالوجسٹ ہیں، اور اس وائرس کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی. بہرحال آگے بڑھیں گے اور کچھ رین ایمرجنسی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. محکمہ موسمیات نے بھی یہ نوید سنا دی ہے کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ کل تیز بارش کی پریڈکشن کی گئی ہے. 28 اپریل سے 4 یا 5 مئی تک یہ سسٹم متحرک رہ سکتا ہے. جو موسمیاتی تجزیہ کار ہیں انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ بیشتر مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش بھی ہو سکتی ہے، جبکہ کراچی کے کچھ مقامات پر جو 2 سے 3 مقامات ہیں وہاں پر موسلا دھار بارش کے اسپیل بھی آ سکتے ہیں، اور 30 سے 50 ملی میٹر بارش کا کہا گیا ہے، اس کی پریڈکشن کی گئی ہے. سندھ کے اندر جو ہے وہ متوقع بارشیں ہیں. ماہی گیروں کے لیے بھی اعلامیہ انتباہ جاری کر دیا گیا ہے کہ گرج چمک کے بادل مضبوط بنے. یہ اف اینڈ بٹ والی سچویشن ہے کہ آندھی اور ژالہ باری کا بھی امکان جو ہے وہ رہے گا، اور کراچی کے اندر کسی شدید موسمی صورتحال کا امکان نہیں ہے، لیکن بہرحال جو ہے وہ بارش کی پریڈکشن کی گئی ہے. اسی تناظر کے اندر ہم نے دیکھا کہ
وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کی اگر بات کی جائے تو شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے جتنے بھی ممکنہ اقدامات کیے جا سکتے ہیں بروئے کار لائے جائیں، ان کے احکامات اور ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ گورنر سندھ نے بھی جو ہے وہ میدان مار لیا اور کہا کہ طوفانی بارشوں کے پیش نظر ایڈمنسٹریٹر کراچی ہوں، جو کہ ماضی کے اندر پرنسپل سیکٹری بھی رہ چکے ہیں گورنر صاحب کے، اور یا پھر ڈی ایم سیز ہوں، تمام ڈی ایم سیز کراچی کی، وہ نالوں کی صفائی کے لیے بھی ہنگامی اقدامات کریں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نالوں کے اندر جو چوکنگ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ کلیئر نہیں کیے جاتے ہیں تو فلو بیک ہوتا ہے پانی اور نکاسی کا نظام دھرم برہم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کراچی کی جو شاہراہیں ہیں اور گلی محلے اور علاقے ہیں وہ زیر آب آ جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا کراچی کا دیرینہ مسئلہ ہے جو کہ اب تک پارشلی طور پر، جزوی طور پر حل ہوا ہے۔ بہرحال وزیر بلدیات کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شہریوں کو جو ہے وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر جو مشینری ہے اس کو ایکٹیویٹ کرا دیا گیا ہے، اس مشینری کو سڑکوں پر لے کر آیا جا چکا ہے، اور جو اسٹاف ہے خاص طور پہ جو گراؤنڈ لیول پر اسٹاف ہوتا ہے اس کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں، کسی قسم کی چھٹیاں نہیں ہوں گی، افسران ہیں ان کو جو ہے وہ ایکسٹرا ڈیوٹی ٹائمنگز کی بھی کہا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ڈی واٹرنگ پمپ کی بات کر لیں، مین ہولز کے ڈھکن لگانے کی بات کر لی جائے، ان تمام انتظامات کی ایک رپورٹ بھی پیش کی جائے گی وزیر بلدیات صاحب کو، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے وہ ایمرجنسی نافذ کر دے، اور غالباً کر دی گئی ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو شہری ہیں اگر کسی قسم کی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو 1128 کے اوپر فوری طور پر شکایات اپنی درج کرا سکتے ہیں، اور آپ کی شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے یہ عملہ 24 گھنٹے موجود ہوگا۔ وقفے کی طرف جائیں گے اور پھر اس کے بعد کچھ اور اسٹوریز بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، ان کا بھی تذکرہ آپ کے ساتھ کریں گے۔ کرائم سے ریلیٹڈ کچھ خبریں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد۔